ایمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا گلفام. ایک نئے دن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, تو ایک نئے دن کا آغاز جو ہے وہ بہت ساری امیدوں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارا آج کا دن جو ہے انشاءاللہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. اگر ہم ملکی صورتحال کی طرف دیکھیں تو خاص مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ملکی صورتحال ہم معاشیت کو دیکھیں, ہم اپنی سیاسی اپنے معاشی مسئلوں کو دیکھیں تو کافی زیادہ مسئلے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی اور مضبوطی اور جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ کے ساتھ دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ مشکلات آپ کو یہ سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ کا اپنا کون ہے. مشکلات آپ کو یہ سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ کا اپنا وجود, آپ خود کس قدر اسٹرانگ ہو. تو جو بھی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہمیشہ اس کو ویلکم کر کے, اس کا اچھے سے سامنا کر کے, اس کو ایکسیپٹ کر کے اور ڈفرینٹ چیزوں کو میجر کر کے جو ہے آپ نے بہتر طریقے سے ان کا سلوشن نکالنا ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی دروازے ہوتے ہیں, بس ہمیں انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو ڈھونڈ جتنی جلدی لیا جائے وہ ہم سب کے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک نئے دن کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے موسمی صورتحال کی طرف. اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ فلڈ کی سچویشن جو ہے پورے ملک میں کریٹ ہو چکی ہے, اور بہت سارے ایسے علاقے جو کہ اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں, بہت سارے علاقے وارننگ میں شامل ہیں. تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے, کیا امداد کی جا رہی ہے, جو علاقے اس سے متاثر ہو چکے ہیں, جو لوگ جو فیملیز اس سے متاثر ہو چکی ہیں, ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر میٹ چودھری اسلم صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. اسلم صاحب, ہم یہاں پر بات کریں سیلابی پانی نے جو نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے, بہت ساری فیملیز, بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور خاص طور پہ متاثر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو موسمی صورتحال ابھی چل رہی ہے, مزید کیا آگے دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ عرصہ, یہ جو ایک مونسون کا عرصہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ کب تک چلے گا؟ اور یہ جو صورتحال, سیلابی صورتحال بہت سارے ایریاز میں کریٹ ہو چکی ہے, بہت سارے ایریاز وارننگ میں ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, ابھی تو جو مانسون کا سیزن چل رہا ہے, تو ابھی جو محکمہ موسمیات نے ایک وارننگ ایشو کی ہوئی ہے, اس میں جو اگلے 2 دن یعنی آج اور کل اس میں کافی اچھی بارشیں ہوں گی, پنجاب میں بھی ہوں گی, اور جو بلوچستان اور سندھ کے علاقے میں اور جو جنوبی پنجاب ہے جس میں ڈی جی شامل ہے, اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوگی, طوفانی بارشیں ہوگی. اور جن علاقوں میں پہلے کافی بارشیں ہو چکی ہیں ان میں مزید فلڈ کی صورتحال خراب ہوگی. اور جیسے توسا کے مقام پہ ہائی لیول کا فلڈ ہوگا, اس طرح نیچے گدو کے مقام پر, تو 2 دن کے بعد اس جو شدت ہے جو کافی کم ہو جائے گی, بلکہ ختم ہو جائے گا. اور پھر آنے والے کچھ دنوں میں کوئی بارش کا کوئی خاص چانس ان علاقوں میں نہیں ہوگا. جی صحیح. اچھا اسد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 2 دن جو ہے مزید جو ہے تباہ کاریاں جو ہے ہو سکتی ہیں, وارننگز دی گئی ہیں, بہت سارے ایریاز کو دی گئی ہیں, اس حوالے سے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ مطلب ڈیفینیٹلی ہم وارننگز تو دے رہے ہیں کہ آپ اس ایریا کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, لیکن ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ جو ہے اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آن کر سکیں. تو پھر اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر کسی اسپیسیفک ادارے کی طرف سے؟ یہ دیکھیں, جو ایک ہمارا ڈیزاسٹر کا ادارہ ہے جو NDMA ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ پورے پاکستان میں. اس طرح PDMA جو ہے وہ جو پروونشل جو صوبوں کے ساتھ ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. اس طرح جو ہمارے مختلف ادارے ہیں جو فلڈ کے لیے ہیں, جیسے 1122 ہے, اس طرح کا باقی کئی NGOs کام کر رہی ہیں, وہ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو فلڈ کی ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ کئی علاقوں میں پہنچنا بھی مشکل ہے, اس لیے وہاں پہ کوئی امدادی کاروائیاں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ پہنچنا ہی مشکل ہے, اس لیے وہاں پہ ابھی تک کام کئی علاقوں میں شروع نہیں ہو سکا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اسلم صاحب, یہاں پر آپ نے بات کی موسم کی کہ موسم ابھی مزید ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جو ہے مزید جو ہے صورتحال بگڑ سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ موسمی صورتحال جو ہے ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہونے لگی ہے. لائک اگر ہم سردی کو دیکھیں, سردی بہت ایکسٹریم ہونے لگی ہے. گرمی کو دیکھیں, گرمی بہت زیادہ ایکسٹریم ہونے لگی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو موسم کی ایک خاصی تبدیلی ہے اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں میڈم, یہ کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, جس میں کافی ٹمپریچر بڑھ رہے ہیں گلوب کے, اور اس کی جو موسمی تبدیلی ہے جس میں ٹمپریچر زیادہ بڑھ رہے ہیں, جو ہم مختلف طریقوں سے جو ایٹماسفیئر میں جو ہے جو ٹمپریچر بڑھا رہی ہیں چیزیں جو مین میڈ ہیں زیادہ تر, تو وہ چیزیں جب ایٹماسفیئر میں کاربن کی مقدار کو بڑھا رہے ہیں, جیسے فوسل فیولز ہیں ان کو ہم چلاتے ہیں, یا جیسے انڈسٹریز وغیرہ ہیں, یہ ساری چیزیں جب ہوا میں جاتی ہیں تو یہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے پوری دنیا کا. اور اسی طرح اسی وجہ سے جو پورے گلوب کے, ہمارا پاکستان نہیں, پورے گلوب کے جو ٹمپریچر جو موسم جو پیٹرن ہے وہ بدل رہے ہیں. تو ابھی جیسے جن علاقوں میں بارشیں کبھی ہوئی نہیں تھی, مانسون پہنچ نہیں پا رہا ہوتا تھا, ان علاقوں میں اتنے بارشیں ہوئی ہیں جیسے بلوچستان, سندھ کے کچھ علاقے, تو یہ سارا موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ اوور آل جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کلائمیٹ, اور یہ چینجز جو ہیں وہ اوور آل ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی آگے بڑھتے وقت کے ساتھ؟ تو پھر یہ مزید شدت اختیار کرتا جائے گا, اور اس شدت میں جو ہے ہمیں ڈیفینیٹلی جب ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے پہلے سے کہ اس طرح کے جو ہیں حالات و واقعات ہو سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں یا پھر کیے جا رہے ہیں؟ بالکل, یہ لوگوں کو ہمیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فارمرز کی اگر بات کی جائے تو ان کو ایسی جو فصلیں بیجنی چاہیے جو موسم کے ساتھ میچ کر سکیں, یعنی جو پچھلی جیسی جو ہم جو کرافٹس وغیرہ جو کاشت کرتے ہیں, اب ہم کچھ سوچنا ہوگا کہ ابھی جو ایسی کرافٹس کو کاشت کرنا چاہیے جو اس موسم کو برداشت کر سکیں. اسی طرح جو ایسے ایریاز ہیں جیسے فلڈ پرون ایریاز ہیں, ہمیں ان کا بھی کوئی, جیسے پانی بہت زیادہ ہوتا ہے مانسون میں اسپیشلی, کوئی اسٹوریجز ایسے بنانے چاہیے یہاں پہ ہم پانی کو روک سکیں. اور اس سے تو ایک تو ہمیں کاشتکاری کے لیے پانی ملے گا یا بجلی بنا سکیں گے, اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم جو سیلاب کو بھی روک سکتے ہیں, وہاں پہ پانی آگے جانے نہیں دیں گے, سیلاب کی صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ایک سب سے زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے ہمیں, جو مختلف اپنا بیماریوں وغیرہ یا پولوشن یا اس طرح سے جو ایکسٹریم ویدر ہے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے یہاں پر بات کی کہ درخت لگانے پڑیں گے اور ڈفرینٹ طرح کی جو مطلب چیزیں ہیں لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا اس حوالے سے, تو کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اقدامات کافی ہوں گے؟ جیسے کہ آپ نے کہا ہم سیلاب کے پانی کو روک بھی سکتے ہیں, ہم اس پانی سے مطلب ڈیفینیٹلی ہم اگر دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ پانی کی مقدار جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے, تو کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اس پانی کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں؟ ڈیفینیٹلی پانی ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کو اسٹور کرنا, اس کو یوٹیلائز کرنا, کیا اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ حال میں آنے والے مستقبل میں کہا جا رہا ہے کہ پانی کی خاصی کمی کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, تو اس حوالے سے کوئی اقدامات؟ دیکھیں, پانی کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم اس کو اسٹوریجز بڑھائیں. مختلف آنے والے وقت میں ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ چھوٹے چھوٹے اسٹوریجز, اگر کوئی بڑے نہیں ہم ڈیم وغیرہ بنا سکتے, ہمیں چھوٹے چھوٹے مختلف جگہ پہ پانی کو اسٹوریجز بڑھانے پڑیں گے, کیونکہ یہی 2-3 مہینے ہوتے ہیں مانسون کے جس میں ہم پانی کو کنٹرول کر لیں تو پورے سال کے لیے بھی استعمال آگے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے, اور مطلب پورے سال کے لیے ہم اپنا پانی جو ہے وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بغیر کسی کمی کے, تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے مطلب اسٹور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز جتنے بھی سیلاب والے ایریاز ہیں اس کے لیے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کچھ ایریاز میں ہمارا پہنچنا جو ہے وہ ممکن ہے, تو اس حوالے سے کوئی مدد حکومت کی طرف سے یا پھر
فوج کی طرف سے کوئی مدد موصول ہوئی ہے کہ ڈیفینیٹلی وہاں پر ہوائی رابطہ تو منقطع نہیں ہوا ہوگا ہوائی طریقے سے یا جہاز وغیرہ کے تھرو تو آپ لوگ وہاں تک جا ہی سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا اقدامات کوئی کیے جا رہے ہیں یا اس پر کچھ سوچا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے جو مختلف ادارے میں نے پہلے بھی کہا, جیسے ہماری افواج یا جو ڈیزاسٹر کے مختلف محکمے ہیں تو وہ تو امداد ہوائی بھی کر رہے ہیں اور جہاں تک زمینی رسائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں, تو کوشش تو پوری کر رہے ہیں مختلف محکمے اور سارے ادارے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. تو ابھی جیسے آج اور کل بارشیں اگر جیسے موسمیات کہہ رہے ہیں اگر یہ کم ہو جاتی ہیں, جیسے ڈیفینیٹلی کل کے بعد ختم ہو جائیں گی, تو پھر تو زیادہ اس میں اچھے طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسد صاحب, میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی جو فیملیز جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکی ہیں, ڈیفینیٹلی مطلب دیہات زیادہ تر اس کا شکار ہوئے ہیں, تو وہاں پر جو ہے مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ والی فیملیز رہتی ہیں, ان کا کوئی اتنا زیادہ مطلب سرمایہ نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ خزانے جسے کہتے ہیں سیونگز جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی, اور ان کے گھر وغیرہ جو ہیں تقریباً تباہ و برباد ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے لیے کوئی گھروں کا انتظام, کوئی پناہ گاہ, ڈیفینیٹلی وہ اپنے شہر اپنا دیہات چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہے ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, اور پیچھے جو چیزیں اگر تھوڑی بہت تھی بھی تو وہ سیلاب کی زد میں آ گئی ہیں, تو اس حوالے سے ان کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور پاکستانی گورنمنٹ نے کافی ان کے لیے اعلانات کیے ہیں. کوئی گھروں کے لیے انہوں نے کوئی منی کا ارینج کیا کہ کوئی جو زیادہ ختم ہو گئے بالکل ہی تباہ ہو گئے ہیں ان کے لیے اتنی امداد ہو گئی یا جو ڈیتھ ہو گئی ہیں لوگوں کے, ان کے تو گورنمنٹ اپنے طور پہ کافی کچھ کر رہی ہے اس میں. بالکل ایسے. اچھا احسان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موسمی صورتحال جو ابھی اتنی ایکسٹریم پر جا رہی ہیں, مستقبل میں آپ ان کا کیا حال احوال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے موسم ہمارے ساتھ بہیو کرے گا؟ جی بالکل, آنے والے وقت میں یہ موسم کی شدت میں اضافہ ہوگا. جیسے ایک گلوب کی ایک رپورٹ آئی IPCC اس کو کہتے ہیں, اس کی رپورٹ تو یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں شدت پیدا ہوگی. جیسے میں سیلاب زیادہ آئیں گے, یا ڈراؤٹس کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, یا اسموک جیسے آج کل ایک نامہ سردیوں میں پاکستان کو افیکٹ کر رہا ہے, یا لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے پہاڑی علاقوں میں, فلیش فلڈنگ آ سکتی ہے, یا جو پلین ایریاز میں شہروں میں اس میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے جب ہیوی رین ہو. تو یہ موسمیات کی تبدیلیاں آئیں گی اور ان کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں تیار ہونا پڑے گا, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی, جیسے کہ میں تمام دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی کہ بہت سارے ایسے ایریاز اور لوگ موجود ہیں. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے وہ بھی ڈیفینیٹلی, جیسے کہتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو آپ سب آپس میں ایک بھائی چارے کی فضا قائم کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو کہ اس سب کی شکار میں ہیں, یا ان کے گھر وغیرہ ڈیفینیٹلی سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے جو ان لوگوں کا خاصے خیال رکھیں آپ سب بھی. اچھا حسن صاحب, یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو ابھی وارننگ میں ہیں اور جن سے بچاؤ جو ہے تمام لوگوں کو کر لینا چاہیے؟ جی بالکل, ابھی جو ساؤتھ پنجاب ہے جس میں اسپیشلی DG خان, رجحان, جانپور اور اس طرح جو ہمارا سندھ کے علاقے ہیں, لوڈ سندھ کے, جیسے نواب شاہ, سکران, تدیدن, حیدرآباد, شور, اور اس طرح جو بلوچستان کے علاقے ہیں جن میں خزدار, سدی, نصیر آباد, کولو, ان علاقوں میں کافی زیادہ آج اور کل بارش کے امکانات موجود ہیں. تو ان کے لیے کوئی پریکاشنری میئر زیادہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لاسٹ میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس چیز کا مطلب کہ لوگوں کو, آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں ان سے بچاؤ ممکن کرنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سارے ایسی چیزوں اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ ایکشنز ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہم اس طرح کی سچویشنز میں خود کو محفوظ رکھ سکیں. تو اس حوالے سے آپ کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اس طرح کی سچویشنز کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو جو محکمہ موسمیات کی جو پریس ریلیز یا جو وارننگ ہوتی ہے, اور اسپیشلی جو فلڈ پرون ایریاز ہیں وارننگ ایشو کرتا ہے محکمہ موسمیات, اور ان کو دیکھنا چاہیے, اپنے پروگرام اس کے مطابق بنانے چاہیے, اور
آنے والے دنوں میں جیسے محکمہ موسمیات نے شروع جون میں ایک 3 مہینے کی فورکاسٹ ایشو کی تھی موسمیات کی، اور اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ اس مرتبہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، اور جو ہمارا بلوچستان اور سندھ اور ساؤتھ پنجاب اس میں بارشیں ہوں گی 3 مہینے پہلے بتا دیا گیا تھا. تو اس کے لحاظ سے جو ہمیں ارینج کرنا ہوگا پہلے سے جو ہے میت لینے ہوں گے، تو پھر ہم اس کو ان سے جو ہے بچ سکتے ہیں. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ اسلم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. اور ناظرین، جیسے کہ اسلم صاحب نے بتایا کہ بہت سارے ساؤتھ پنجاب کے ایریاز، بہت سارے دیہات جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہیں اس سچویشن کے جسے کہتے ہیں خطرے میں ہیں، ان کو ڈینجر ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں کوئی نہ کوئی احتیاطی تدابیر یا کوئی نہ کوئی پلاننگ جو ہے وہ لازمی سوچ کے رکھے، تاکہ اس طرح کی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو وہ اس سے ایزیلی ٹیکل کر سکے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. کیونکہ ایک ایک انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. تو آپ تمام لوگ، ہم تمام لوگ، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں اگر کوئی اس کا خدا نہ خواستہ شکار ہو چکا ہے، اور اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اسی کے ساتھ یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.